اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابیوں قربانی کیا کرو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ قربانی کیا ہے، عرض کرتے ہیں قربانیاں کیا ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانیاں بہت ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ہیں۔ آپ اگر گنیں تو گنتے چلے جائیں کتنی قربانیاں آپ نے اللہ اکبر پیش کی ہیں۔ آپ دیکھیں انسان کو اپنا وطن بڑا عزیز ہوتا ہے، آپ نے گھر چھوڑا، یہ ایک قربانی آپ نے عطا فرمائی۔ ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے بنا خوف و خطر، اکیلے تنہا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کو نمرود کہا جاتا، اکیلے تنہا آپ اس سے ٹکرا گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور قربانی پیش کی کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے کہ انسان اپنی بیوی سے بڑی محبت فرماتا ہے، کرتا ہے، شوہر کبھی نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیوی کو کہیں اکیلا چھوڑ کر کے چلا جاؤں، نہیں چاہتا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی قربانی کو پیش کیا اور اپنی بیوی کو جنگل کے اندر تنہا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ اپنے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اکیلی آپ کی بیوی نہیں بلکہ ایک شیر خوار بچہ جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور اسماعیل کون ہے؟ جن کو دعائیں کر کر کے اللہ سے مانگا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، دعائیں لے کر کے، دعائیں مانگ کر کے جس بیٹے کو مانگا، اسی بیٹے کو، شیر خوار بچے کو جنگل میں چھوڑ کر کے اس کی ماں کے ساتھ حضرت ابراہیم واپس چلے جاتے ہیں، یہ قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی قربانی حضرت ابراہیم نے پیش کی ہے۔ اب دیکھیں تیسری قربانی ایک اور آتی ہے کہ جب انسان، اللہ اکبر، انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی جان کو بھی قربان کیا۔ جب نارے نمرود جب دہکایا گیا اور آگ کو تیار کیا گیا، آپ نے اپنی جان تک کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ قربانیاں کتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ہیں۔ آپ دیکھیں، وطن چھوڑا، بچے اور بیوی کو جنگل میں چھوڑ دیا، اپنی جان تک کی بازی لگا دی۔ اب تیسری جگہ آپ اور دیکھیں، آپ کے جب مال جو انسان کو بے حد عزیز ہوتا ہے، اور مال آج کل کمانے کے لیے انسان حرام حلال تک کا تمیز نہیں کرتا، مگر یہ اللہ کے خلیل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، صرف سمجھانا ہے کہ قربانی کیا پیش کی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے جب فرشتہ امتحان لینے کے لیے آتا ہے، آپ نے آدھی بکریاں ایک مرتبہ اللہ کے نام سن کر کے پیش کی، دوسری مرتبہ اللہ کا نام سن کے، یعنی ساری بکریوں کو آپ نے اس کے حوالے کر دی جس نے اللہ کا نام لیا تھا۔ پھر اپنے آپ کو بھی اس کے سپرد کر دیا، کہا میں اس خدا کے نام کے لیے تمہاری بکریوں کو ساری زندگی چرایا کروں گا۔ یعنی آپ نے اپنے مال کی بھی قربانی کو پیش کیا ہے۔ آخر میں دیکھے کہ آپ کا وہ بیٹا جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، آپ نے یہ منظر زمین نے دیکھا، آسمان کی بوڑھی نگاہوں نے دیکھا، اور اس سے پہلے نہ یہ منظر کبھی دیکھا گیا نہ بعد میں دیکھا گیا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کو رکھ دیا، اپنے لیے نہیں، اپنی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے کہا تھا اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو حضرت ابراہیم اس پر بھی راضی ہو گئے اور تیار ہو گئے۔ کس قدر قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ہیں دوستو۔ اب آپ اندازہ لگائیں اور اس بات پر غور و فکر کریں۔ آج ہم اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس مقام پر تو ہم نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مگر آپ اندازہ لگائیں ہم کیا قربانیاں پیش کریں گے۔ اپنا گھر چھوڑنے کی قربانی تو بہت دور کی بات ہے، اپنے مال کو قربان کرنے کی آج کے دور میں بڑی دور کی بات ہے، اپنی جان قربان کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اپنے بچوں کو قربان کرنا، اللہ اکبر، یہ بھی بہت بڑی بات نظر آتی ہے۔ میں تو صرف
صرف یہ کہتا ہوں یہ سب چیزیں تو بہت بڑی بات ہیں. آج ہم اور آپ اللہ اکبر اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتے. کیسے؟ اگر فجر کی اذان ہوتی ہے انسان جاگتا ہے مگر وہ اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتا اللہ کی رضا کے لیے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فجر میں اٹھ کر کے مسجدوں کا رخ کیا کرتے ہیں. وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں تو اللہ جب ان کو دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد مسکراتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرا بندہ ایسے وقت میں اٹھ کر کے جاتا ہے جب انسان کو سب سے اچھی اور پیاری نیند آیا کرتی ہے. آپ خدارا یہ چیزیں تو قربان کرنا بہت بڑی چیز ہے، بڑی بات ہے. آپ نیندوں کو قربان کریں، اپنے کاموں کو ترک کر کر کے جب نماز کا وقت آئے تو آپ نمازوں کے لیے دوڑا کریں، نماز پڑھا کریں. دوستو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں. اور وہ لوگوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا جو قربانیاں کر رہے ہیں وہ لوگ قربانی اگر کریں تو اپنے یعنی مفاد یا اپنے نام کے لیے نہ کریں. قربانی کرنا ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں. وہی صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم قربانی کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو میرے آقا ساری کائنات کے مرکز عقیدت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابیوں اگر تم قربانی کرو گے تو ایک ایک جانور کے اوپر جتنے بال ہیں ایک ایک بال کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایک نیکیہ تمہارے نام اعمال میں لکھ دے گا. سبحان اللہ. اور جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں ایک اور حدیث پاک ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب قربانی کرتا ہے اور جب اس جانور کو قربان کیا جاتا ہے اس کا خون نکل کر کے زمین پر گرتا ہے، اس زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے جو قربانی کیا کرتا ہے. صرف وجہ یہی ہے کہ آپ حضرات اگر قربانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کریں، اس کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں. اور اس قربانی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے حسد کو، اپنے اندر جو ہمارے بغض و حسد ہے یا تکبر ہے یا گھمنڈ ہے یا ریاکاری جیسی بیماریاں ہیں اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، اس قربانی کے ساتھ ساتھ ان سب بری عادتوں کو بھی قربان کر دیں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک سچے اور اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں. نیک اعمال کرتے رہیں. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کب یہ زندگی کی سانس ٹوٹ جائے اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے اس دنیا میں چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہمیں اور آپ کو تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں تمام آفات و بلیات سے اللہ محفوظ عطا فرمائے.